بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہرین نفسیات کے مطابق سب سے بڑا بچہ اکثر دوسروں سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ جو بیٹا اپنی ماں کی عزت کرتا ہے وہ فطری طور پر تمام عورتوں کی عزت کرتا ہے۔ بچپن میں سب سے زیادہ لڑنے والے بہن بھائی جوانی میں سب سے زیادہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کے لیے جتنا زیادہ خاموشی سے قربانی دیتے ہیں اتنا ہی ان کا بچہ لاشعوری طور پر ان کا احترام کرتا ہے۔ وہ بچے جو دلائل دیکھ کر بڑے ہو جاتے ہیں وہ اکثر اپنی زندگی میں صلح کرنے والے بن جاتے ہیں۔ محبت میں پرورش پانے والا بچہ بڑا ہو کر بڑے آسانی سے ہر کسی پر اعتماد کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسی نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، یعنی جنت میں، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ ناظرین، الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹوکر انسان کو ہوشیار بنا دیتی ہے، کیونکہ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں بلکہ خود پر بیت جانے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں۔ غصے سے پرہیز کریں۔ زیادہ غصہ کرنے سے موٹاپے اور دل کے دورے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں فرندہ ہوگا، اس فرندے کے 70,000 پر ہوگی، وہ جنت کے پیالے میں آ گرے گا، پھر وہ پھٹ جائے گا تو ہر فر سے ایک مقیم کا کانا نکلے گا جو برف سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ ٹھنڈا اور ملائم اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس میں سے کوئی کانا دوسرے کی مثل نہیں ہوگا۔ جنتی اس سے اتنا کھائے گا جتنا ارادہ وہ کرے گا، پھر وہ فرندہ چلا جائے گا اور اڑے گا۔ ناظرین، آج کل نوجوانوں میں ایک مرض عام ہوتا جا رہا ہے جس کو لوگ کوئی مرض ہی نہیں سمجھتے اور سال ہر سال اپنے اندر پھالتے رہتے ہیں، اور یہ ایک وقت میں مہلک ترین وبا کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو پھر قابل علاج نہیں رہتی، اور اکثر بڑھاپے میں لوگ اس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ذاتی 100% تجربہ شدہ نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آزمائش کرے اور دعاؤں میں یاد رکھے۔ ناظرین، وہ مرض ہے گھبراہٹ، وہم اور بزدلی۔ آج کا انسان بظاہر تو ترقی کر رہا ہے مگر اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت وہم میں مبتلا رہتے ہیں جس سے ان کی سکون برباد ہو جاتی ہے۔ بلا وجہ کا ڈر دل کو کمزور کر لیتا ہے اور بزدلی انسان کی خود اعتمادی کو کھا جاتی ہیں۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو نظر نہیں آتی مگر زندگی کو مفلوج کر دیتی ہیں۔ علامات: بار بار دل گھبرانا، تنہائی سے خوف، بلا وجہ شک و شبہ، نیند کی کمی، خود پر اعتماد نہ ہونا، سینے پر دباؤ یا دل کی دھڑکن تیز ہونا، جھگڑا یا حادثہ دیکھنے کی صورت میں آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جانا، منہ کا خشک ہو جانا، سانس پھول جانا یا غصے میں بے قابو ہو جانا۔ اسی طرح ذرا سا لڑائی یا جھگڑا کوئی اونچی آواز میں بات کرے تو انتہائی بزدلی اور ڈر کا شکار ہو جانا۔ اسباب: ذہنی کمزوری، معدہ کی خرابی، اعصابی کمزوری اور ماضی کے صدمات۔ علاج: دار چینی 50 گرام، ارجن کی چال 100 گرام، سونڈ 100 گرام، برہمی بوٹی 100 گرام۔ ان سب چیزوں کا سپوپ بنا لیں۔ اگر چاہے تو اس کے اندر 100 گرام مصری ڈال کر میٹھا کر سکتے ہیں۔ صبح شام ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ پانی کے ساتھ یہ نسخہ استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر ہی 100% مثبت رزلٹ ملیں گے۔ ناظرین، زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چائی یا پھٹ جانے کا خدشہ ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ ادرک استعمال کرنے والا بندہ زندگی بھر موٹاپے کا شکار نہیں ہوتا۔ گرمی کے موسم میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اگر دہی کی لسی بنا کر پی لیا جائے تو سارا دن پانی کی کمی نہیں ہوتی اور پیاس بھی نہیں لگتی۔ کمر درد سے چھٹکارا پانے کے لیے دودھ میں کھجور شامل کر کے پیے۔ آم کا اچار بناتے وقت آم کی گٹلیوں کو مت پھینکے بلکہ کچھ گٹلیاں اچار کے ساتھ ہی ڈال دیں۔ پیٹ درد میں بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ ہری مرچ کی دونی لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ ناظرین، جامن کے پتے چبانے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ بارش کا پانی جسم کو پاک کرتا ہے اور امراض کو دور کرتا ہے۔ اگر اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہو
تو सोने से कबल पेट भरकर खाना न खाए। अदरक वाली चाय पीने से खून पतला हो जाता है। जिस्म से पसीने की बदबू आए तो लेमू का छिलका मसल दो। नाज़रीन, चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए शहद और दूध चेहरे पर लगाओ। बकरी के दूध में फटकरी डालकर चेहरे का मसाज करें। चेहरे की रंगत निकल जाती है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिरने लगे हैं तो आप नारियल का तेल इस्तेमाल करें। आपके बाल गिरना कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगी। काली मिर्च ज्यादा इस्तेमाल करने से कब्ज का मसला हो सकता है। खाली पेट सोने से उम्र में कमी आती है। कच्चा केला दूध में शामिल करके खाओ, कभी कमजोरी का मसला नहीं होगा। खालिस बादाम का तेल 2 कतरे नाप में डालने से नींद बहुत अच्छी आती है। चेहरे पर कीड़े का रस लगा दो, चेहरे की जिल गोरी हो जाएगी। इंजीर का और जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। जो लोग पानी कम पीते हैं उनकी रंगत काली पड़ जाती है। अगर काला यार खान के मरज से बचे रखना चाहते हो तो गन्ने का रस पिया करो। हाई ब्लड प्रेशर का खात्मा करने के लिए नहाने से कबल 1 गिलास पानी पी ले। खाने पीने की कोई भी अशिया ज्यादा गर्म हो तो प्लास्टिक के बर्तन में मत डाले, क्योंकि इससे कैंसर होने का खतरा होता है। ज्यादा ठंडा पानी पीने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। चलौसा खाने से जिल खराब नहीं होती। पुदीने की डंडियां चबा लिया करो, इससे आपका रंग खूबसूरत हो जाएगा। ज्यादा सोने से याददाश्त की ग्रोथ मुतासर होती है। खाने में जीरे का इस्तेमाल मत भूलें। जीरा हाजमे की खराबी के लिए मुफीद है। अगर चाहते हो कि खारिश का मसला जिंदगी में कभी न हो तो रोजाना नहाया करो। नमकीन चीजों का कसरत से इस्तेमाल करना बीनाई के लिए मुज़र होता है। सर की खुश्की हमेशा के लिए खत्म करने के लिए चिकंदर के पत्तों को उबाल कर उसके पानी से सर धोए। नाजरीन, चीनी के बर्तन में अगर 1 दाना लवंग डाल दिया जाए तो चिमटियां नहीं पड़ेगी। अगर जिस्म में आयरन की कमी हो तो पालक का इस्तेमाल करें, इससे जिस्म में आयरन की कमी दूर हो जाती है। निहार मुंह मसवाक करने से मैदे की तेजाबियत खत्म हो जाती है और दांत चमकने लगते हैं। पुदीने में अंदरूनी सेहत के साथ साथ बैरूनी खूबसूरती के भी कई फवायद पाए जाते हैं। पुदीना एक आम इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी है जो न सिर्फ कानों को खुशबूदार बनाती है बल्कि उसके बेशुमार सेहत के फवायद भी हैं। ताहम उसके ज्यादा इस्तेमाल के कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। पुदीने के चंद अहम फवायद। हाजमे के लिए मुफीद। पुदीना हाजमे को बेहतर बनाता है और मैदे की तेजाबियत, उफारा और गैस जैसी परेशानियों को कम करता है। सर दर्द और मतली में आराम। पुदीने की खुशबू सर दर्द और मतली को कम करने में मददगार साबित होती है, खास तौर पर हमल के दौरान। मुंह की बदबू को दूर करें। पुदीने में मौजूद एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात मुंह की बदबू को खत्म करती हैं और दांतों को साफ रखती हैं। जिल के लिए फायदेमंद। पुदीने का इस्तेमाल जिल की सोजश, खारिश और मुहासों को कम करता है। वजन कम करने में मददगार। पुदीने का पानी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। पुदीने में एंटीऑक्सीडेंट की मिकदार ज्यादा होती है जो जिस्म को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। पुदीना इस्तेमाल करने के कुछ शराइत। एलर्जी का खतरा। कुछ अफराद को पुदीने से एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से जिल पर खारिश या सोजश हो सकती है। ज्यादा इस्तेमाल से मैदे की खराबी। पुदीने का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल मैदे में जलन या तेजाबियत का सबब बन सकता है। हामिला खवातीन के लिए एहतियात। हामिला खवातीन को पुदीने का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बाज़ सूरतों में नुकसानदेह हो सकता है। दवाओं के साथ तामुल। अगर आप कोई खास दवा ले रहे हैं तो पुदीने का ज्यादा इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करें क्योंकि यह बाज़ दवाओं के असरात को मुतासिर कर सकता है। नाजरीन, पुदीने का इत्तेदाल में इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। अगर आपको कोई तिब्बी मसला है तो पुदीने के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। खारिश की प्रॉब्लम हो तो कट्टी चीजें खाने से परहेज किया करो। अगर आपके फटों में दर्द होना शुरू हो जाए तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया करो। बार बार पेशाब तंग करता है तो पानी में बड़ी इलायची भिगोकर उस पानी को पी जाओ, इससे पेशाब बार बार तंग नहीं करेगा। गंजे सर पर चने की दाल वाला पानी लगाने से
ایک ہفتے بعد بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کالی مرچ پیس کر صحن کو کونوں میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ ٹماٹر کو کاٹ کر چہرے پر مساج کرنے سے تھوڑے ہی دنوں میں چہرے کی چھائیاں کم پڑ جاتی ہیں اور رنگت نکل جاتی ہیں۔ دل کے مریضوں کے لیے کالا نمک انتہائی نقصان دہ ہے۔ ناظرین، اگر سارے دن کی تھکاوٹ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں۔ دودھ جلیبی کھانے سے سر درد میں آرام ملتا ہے اور یہ فٹوکے کی چوک کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ کریلے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دار چینی کا استعمال کر لیا کرو۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ رات کو سونے سے قبل چائے مت پیو، کیونکہ یہ آپ کی نیند کو متاثر کرے گی۔ رات کو چائے کا استعمال بدہضمی اور پیٹ کے درد کا باعث بن سکتا ہے۔ نہار میں روزانہ دودھ پینے سے 90 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ کانوں اور آنکھوں کی کجلی کو دور کرنے کے لیے پیروں کے انگوٹھوں پر اور کانوں میں ہلکا ہلکا سرسوں کا تیل لگائیں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ دل کی گھبراہٹ سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ سیب کھائیں۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ فالسی کا جوس پینے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ آلو بخارے کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ایلوویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگانے سے نشان دور ہو جائے گی۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ اپنے کچن میں سرسوں کا تیل ضرور رکھیں، کیونکہ ہری مرچیں کاٹنے کے بعد اگر ہاتھوں پر جلن ہو تو سادہ پانی سے ہاتھ دھونے کے بعد سرسوں کا تیل لگا لیں، جلن فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ جوڑوں میں درد رہتا ہو یا جسم میں سستی ہو تو پانی کثرت سے پیے، جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا۔ صرف 3 دن میں آپ کو مثبت نتائج مل جائے گی۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہے تو لسی میں نمک ڈال کر پیئے۔ اس کے علاوہ مالٹا اور تربوز کھائیں۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ کھجور کا جوس بنا کر پینے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا اور نہ ہی قوت باہ میں کمی آتی ہے۔ جب آپ پریشان ہو تو کچھ منٹ واک کریں یا دوستوں سے ملنے جائیں، فوراً طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ گرم چیزیں کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیمو کا رس چوس لیا کریں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں فرندے ہوگے جس طرح بہتی اونٹوں کی گردنیں ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ولی کے ہاتھ پر سب در سب بیٹھے ہوگے۔ ان فرندوں میں سے ایک فرندہ کہے گا، اے اللہ کے ولی، میں عرش کے نیچے چرا گاؤں میں چرا ہوں، میں نے تسنیم کا پانی پیا ہے، مجھے کھاؤ۔ وہ اس کے سامنے کیا کرتے رہے گے یہاں تک کہ ولی اللہ کے دل میں ان میں سے کسی کو کھانے کا خیال آئے گا تو وہ اس کے سامنے گر پڑے گا۔ ولی اللہ اس سے کھائے گا جتنا ارادہ کرے گا۔ جب وہ سیر ہو جائے گا تو فرندے کی ہڈیاں جمع ہو جائے گی اور وہ اڑ جائے گا اور جہاں چاہے گا جنت میں چرے گا۔ ناظرین، آنکھوں میں خارش کا ہونا نظر کم ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ پاؤں کے ناخن کو روزانہ بار بار چونے سے انسان چست و توانا رہتا ہے۔ سونف کانسی کو کم کرتا ہے۔ سونف کے بیجوں میں افزائش کی خصوصیات ہوتی ہیں جو پھیپھڑوں سے بلغم کو ڈھیلنے اور صاف کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ دل کی صحت کے لیے مفید سونف کو کھانے سے دل کی صحت کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں موجود فائبر سے امراض قلب کا خطرہ بڑھ جانے والے عناصر جیسے ہائی کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تحقیقی رپورٹس میں بھی دریافت کیا گیا ہے کہ فائبر سے بھرپور غذاؤں کے استعمال سے امراض قلب کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ فائبر سے ہٹ کر سونف میں کیلشیم، پوٹاشیم اور کیلشیم جیسے اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں جو دل کو صحت مند رکھنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ سونف صحت مند ہڈیوں کو سہارا دیتا ہے۔
سوم کی بیجوں میں کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس جیسے معدنیات ہوتے ہیں جو ہڈیوں کی صحت کو سہارا دیتے ہیں۔ سوم بلڈ شوگر کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ سوم کے بیجوں میں موجود فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹ شوگر کو کم کرنے اور سوجن کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، جس سے خون میں شوگر کی صحت مند سطح کو مدد ملتی ہے۔ سوم ماہواری کی صحت کو سپورٹ کرتا ہے۔ سوم کے بیج روایتی طور پر ماہواری کے درد اور فارہ دیگر علامات کو کم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور سوم کے بیجوں میں وٹامن سی، بیٹا کیروٹین اور دیگر فائٹو کیمیکل سمیت اینٹی آکسیڈنٹ کی بہتات ہوتی ہیں۔ سوم سوزش کو کم کرتا ہے۔ سوم کے بیجوں میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ اور فولیفینول سوزش کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں، جس سے آپ سوزش کی علامات کو کم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دودھ میں کیلا ڈال کر کھا لو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ وقت جب آپ کے حق میں ہو تو کسی پر ظلم نہ کرو، ورنہ وقت کی مار بہت بڑی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنا اچھا وقت گزارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ کھجور کو روزانہ ناشتے میں کھانے سے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک اور ایک چٹکی نمک ڈال کر پکا لے اور اس پانی کو پی لے، سر درد میں آرام آ جائے گا۔ جوڑوں کے درد کے لیے کلونجی بہت ہی مفید دوا ہے، اسے اپنے کانوں میں لازمی استعمال کیا کرو۔